السلام علیکم، نیا دن رمضان اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب، میں ہوں مہک اسلم۔ تو جناب آج ہم ذرا کل کی بات کر لیتے ہیں۔ کل سیالکوٹ میں جو ہوا ہم سب کے نزدیک یہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، سب یہ مانتے ہیں کہ خاتون مشیر حکومت کی جانب سے خاتون افسر کو جھاڑ پلا رہی تھی، وہ بھی کیمرے کی موجودگی میں۔ ہر طرف کیمراز آن تھے۔ یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کل کے مناظر ہیں، اور طوفان جو سوشل میڈیا پر برپا ہوا وہ اسی بات پر اٹھا۔ اب کل سے دونوں فریقین کے حق میں دلائل بھی سامنے آ رہے ہیں، وضاحتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور صفائیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن جناب سوال ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے اس کہانی کا ایک تیسرا فریق بھی ہے؟ ایک تیسرا فریق وہ جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ شعیب ہے، وہ کیمرے کے اس پار بیٹھے لوگ یعنی عام عوام ہیں۔ وہ ایک عام خاتون ہے جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشیر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو گلے سڑے پھل بیچنے کی شکایت لگائی۔ اب کہتے ہم بھی ہیں کہ کاش کل جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش عوام کو جو پھل ہیں وہ گلے سڑے نہ بیچے جا رہے ہوتے تو یہ طوفان برپا ہی نہ ہوتا۔ ہم کسی کی جانب سے استعمال کیے گئے کسی نامناسب لفظ کا نہ تو دفاع کر رہے ہیں اور نہ ہی اسے جواز فراہم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں ہم اس کی، لیکن کاش انتظامیہ یہ گلے سڑے پھل عوام کا مقدر ہی نہ بننے دیتی۔ اگر ایسا ہو جاتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا، تو کل وہ نہ ہوتا جو ہوا، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر چلتا رہا۔ حکومت اگر ایک چیز کا ریٹ 60 روپے کلو مقرر کرتی ہے اور بازار میں وہ 120 روپے میں بکتی ہے تو سچ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، گالی ہم کس کو دیتے ہیں؟ حکومت کو دیتے ہیں۔ گالی کس کو پڑتی ہے؟ حکومت کو پڑتی ہے۔ آج تک کیا کبھی کسی نے یہ سنا یا کہیں یہ لکھا پڑا کہ جناب فلاں اے سی فلاں ڈی سی کے زمانے میں تو ریٹ ہی قابو میں نہیں تھے؟ سب کوستے کسے ہیں؟ حکومت وقت کو۔ حکومت وقت کو کوستے ہیں جناب یہ افسر، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اب حکومت نے اپنا فیصلہ، اپنی پالیسی، اپنا ریٹ نافذ کس کے ذریعے کروانا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی سے، انتظامیہ سے۔ وہ چاہے مشرف کا دور حکومت ہو، وہ چاہے نواز لیگ ہو، وہ چاہے زرداری صاحب ہوں، یا اب پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ جو نہیں بدلتا وہ بیوروکریسی میں کا نظام نہیں بدلتا ہے، بیوروکریٹس نہیں بدلتے، یہ نظام رہتا ہے جس کے ذریعے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ تو حکومت پوچھے گی، سوال کرے گی، سوال ہوتے رہے ہیں۔ اب کوئی بھلے جتنی سیاست اس پر کر لے، کیونکہ ہم نے دیکھا جو کل کا معاملہ ہوا، اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے ماضی میں بھی کہ پنجاب میں کیا ہوتا رہا، خادم اعلیٰ کا بیوروکریسی کی دوڑیں لگوانا، کھڑے کھڑے معطل کرنا، افسران کو جھاڑ پلانا اعلیٰ کارکردگی کا پیمانہ سمجھا جاتا تھا۔ یا تو کل بھی وہ سب غلط تھا یا پھر آج بھی یہ سب ٹھیک ہے۔ اور بہت پرانی بات کیوں کریں، ٹھیک ہے کسی کی یوں انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، ایسے لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن میلوں لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے والے عوام، ان کی جو انسلٹ ہوتی ہے وہ رکتی کیوں نہیں؟ آپ جب لائن میں لگتے ہیں، آپ جب ریڈی سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں یا دکان پر جاتے ہیں اور آپ کو اس نرخ پر نہیں ملتی، اس معیار کی نہیں ملتی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، تو پھر انسلٹ ہے، آپ کی بھی انسلٹ ہے، میری بھی، ہر صارف کی انسلٹ ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی خاتون جو کہ لائن میں لگ جائے اور اسے بھی وہ چیز اتنے کی نہ ملے اور اس معیار کی نہ ملے تو اس کی انسلٹ ہے۔ ٹھیلے والے جو من مانی کرتے ہیں، گلے سڑے پھل زبردستی شاپر میں ڈال دیتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں کبھی کسی بازار میں اپنی مرضی سے پھل چن کر ڈالنے دینے کی اجازت آپ کو دی نہیں جاتی۔ کوشش کریے گا، پھل فروش روک دے گا۔ تو جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے باپ جب ان بازاروں میں جاتے ہیں اور دکاندار انسلٹ کرتا ہے، انسلٹ دونوں طریقوں سے، ایک روک دے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے، اور ایک یہ کہ آپ کو گلے سڑے پھل دے دے، تو یہ انسلٹ ہے آپ کی۔ تو سوال پھر کس سے ہوگا جناب؟ اے سی سے پوچھا جائے گا۔ انسلٹ بھلے لگے لیکن سوال ڈی سی صاحب سے ہوگا۔ بھلے پورے پاکستان کے بیچ میٹس اپنے حق میں ٹویٹر پر مہم چلا لیں گے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن آپ عوام کی خدمت کے لیے ہیں، خادم آپ ہیں، مخدوم عوام ہیں۔ پہلے عزت عوام کی یقینی بنائیں۔ عوام کو بازاروں میں ذلیل ہوتا اپنی اے سی والی گاڑی سے دیکھنا اور آگے بڑھ جانا یا کبھی محض فوٹو سیشن کروا لینا، یہ خدمت نہیں ہے، یہ انسلٹ ہے، اور اس انسلٹ کا حق
آپ کو بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کے انسلٹ کریں. بالکل. چلیں ہم اس طرح سے بتا دیتے ہیں ہم آپ کو, یا ہم اس طرح سے مثال لے لیتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ایسا رمضان جس میں کسی ایک جگہ ہی قانون مکمل طور پر آپ کو لاگو ہوتا ہوا نظر آیا. آپ نے سیالکوٹ ہی کیا, اگر ہم اسلام آباد, کراچی, لاہور, پشاور بڑے شہر ہیں, ہر جگہ آپ کی ناک کے نیچے جناب ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سوال کرنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. مصنوعی قیمتیں بڑھتی ہمیں نظر آتی ہیں, اور رمضان المبارک میں سفید پوش کو اپنی عزت کا بھرم رکھنا آپ کی وجہ سے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور ظلم تو یہ ہے جناب کہ وہ غریب اپنے حق میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلوانا بھی نہیں جانتا, اور آپ اپنی عزت کو مقدم رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ جتنا بھی برا لگے, لیکن میں یہ پورے بھرم سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اس عوام کے خادم ہیں, نوکری کر رہے ہیں. آپ نوکر ہیں. نوکر کو عزت تبھی ملے گی جب مالک کو ملے گی, اور مالک کون ہے یہ ہم بتا چکے ہیں کہ مالک عام عوام ہے. عام عوام جو سوال کرتی ہے مہنگائی کا, جو جس چکی میں پستی ہے, جب اس کو مشکلات نظر آتی ہیں تو یقیناً ہر کوئی ہمیں مکمل خاموش نظر آتا ہے. اب مکمل خاموشی سے مجھے مسلم لیگ نون یاد آ گئی. مکمل خاموش رہنے والی مسلم لیگ نون کی کرتا دھرتا مریم نواز صاحبہ, جن کا ٹویٹر کبھی بند ہو جاتا ہے, کبھی ایکٹیو ہو جاتا ہے, کل وہ کچھ ایسے کھل کر سامنے آئی جیسے بیوروکریسی کوئی الگ سے مقدس چیز ہے. میں محترمہ سے سوال کروں گی کہ براہ کرم وہ مجھے یہ بتا دے کہ اگر بیوروکریسی حکومت کا حصہ نہیں تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے, بیوروکریٹ پڑھ کر, پاس ہو کر, بڑی محنت کر کے سلیکٹ ہوتا ہے, نہ ہی عہدہ اور مرتبہ وراثت میں انہیں ملتا ہے, لیکن وہ بھرتی بطور نوکر ہی ہوتا ہے. وہ محنت کرتا ہے, اسے اگر گریڈ دیا جاتا ہے, اس کو اگر نوکری ملتی ہے, سیٹ ملتی ہے, تو عوام کے لیے ملتی ہے. وہ عوام کے منتخب نمائندوں کی بنائی پالیسیز اور فیصلوں کو نافذ کرنے کا ذمہ دار بھی ہے, اور اس پر عمل درآمد ہوتا رہے اس کا پہرے دار بھی ہے, چوکیدار بھی ہے. اور پہلا سوال اسی سے پوچھا جائے گا کہ اگر چیزیں صحیح نہیں ملی, اگر ریٹ صحیح نہیں ہیں, تو آپ جواب دیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پہ تنقید ہوتی ہے, حکومت سے لے کر آرمی تک سب پر تنقید ہوئی ہے, مگر نوکر شاہی کو افسر شاہی میں تبدیل کر دینے والا یہ طبقہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ محفوظ رہا. اور یہ جو وائٹ کالر افسران ہیں, برطانوی راج کی مراد کا بغیر کسی احتساب کے لطف اٹھانے میں مگن رہے. انہیں لفظ حکومت کی آڑ حاصل رہی, کیونکہ ان کے حصے کی نااہلی بھی اس جملے میں چھپ جاتی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی. اب پوچھنا تو بنتا ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو جناب یہ آج کا انٹرو صرف اس ایک واقعے پر نہیں, یہ اس سسٹم پر تھا, کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے آج ہم ڈسکشن کر پا رہے ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے. یہ جو عوام پستی ہے, کیا اس میں ذمہ دار صرف حکومت ہوتی ہے یا کہ اس میں ذمہ دار بیوروکریسی بھی ہوتی ہے؟ چونکہ ہم نے کراچی میں بھی یہی دیکھا, میں خود بھی گیا ڈفرینٹ مارکیٹس میں, اور جب حکومت نرخ مقرر کرتی ہے اور ایسے میں اسسٹنٹ کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز اس پر عمل درآمد نہ کرا پائیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اے سی صاحب ذمہ دار ہیں, ہم کہتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے. ہم کراچی میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر موجود اے سی صاحب سے, ڈی سی صاحب سے, کمشنر صاحب سے نہیں پوچھتے کہ بھیا آپ نے تو لسٹ ہی اپڈیٹ نہیں کی. امپلیمنٹ کرانا تو بہت دور کی بات ہے, امپلیمنٹ کرانا بیوروکریسی کا کام ہے. وہ صحیح کہتے ہیں کہ جب بہت کچھ بدل جاتا ہے تو کچھ نہیں بدلتا. تو ہمیں بدلنا کس کو ہے؟ ہمیں یوں تو بدلنا اپنے آپ کو ہے, لیکن جس کا جو کام ہے اس نے وہ کام کرنا ہے, اس سے وہ کام لینا ہے, اور حکومتیں کام لیتی ہیں, حکومت کو کام لینا ہے. چلیے جی, یہ تو ہم نے بات کر لی جو کل کا ایک معاملہ تھا, اس پر آگے چل کر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہ دونوں طرف سے اس کے حق میں اور مخالفت میں باتیں ہو رہی ہیں. حکومت کے اپنے لوگ بھی کچھ حق میں کچھ مخالفت میں بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اب اس معاملے میں آگے چل کر ہوگا کیا, وہ الگ معاملہ. سوال تو آپ کا اور میرا یہی ہے جناب کہ جو نرخ مقرر ہے اس نرخ پر چیز ملے گی کیا, کوالٹی اچھی ملے گی کیا معاملات اچھے ہوں گے, کیا سسٹم بہتر ہوگا. اس پر بھی کریں گے بات کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے اور غلطیاں کہاں سے ہو رہی ہیں. اینی ویز جی, کل کا ایک اور وزٹ, اب ذرا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب جو شروع سے کہتے آئے ہیں کہ بیوروکریسی میں اصلاحات ضروری ہیں, جب سے ادارے نیشنلائز ہوئے نوکر شاہی میں بہت بگاڑ آیا ہے.
نوکر شاہی میں سوشلسٹ خیالات نے سرمایہ کا رستہ روکا ہے. بیوروکریٹس کو جواب دینا ہوگا اور ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا بلکہ گھر بھیجا جائے گا. وہ کہتے آئے ہیں. نوکر شاہی کے بارے میں کیا کچھ سٹیٹمنٹس ان کی جانب سے آئیں, سنواتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کا مسئلہ ہے, ہمارا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرمایہ کو روکتا ہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو 1970 سے ایک ذہن میں چیز پڑی ہوئی ہے, جب سے وہ ایک نیشنلائزیشن ہوئی تھی پاکستان میں, کہ کوئی سرمایہ کاری بری چیز ہے, سرمایہ کار بری چیز ہے. یہ ہمارے پولیٹیشین میں بھی سوچ آ گئی, بیوروکریسی بھی. پہلے تو آپ گورنمنٹ کی وزیروں کو سب جب اپنی ڈپارٹمنٹ سے بیٹھیں گے, اپنے نیچے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کو پلیز ایک چیز یہ بتائیں کہ جب تک بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا آپ نہیں کریں گے تب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی, اور جتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کا وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے, ان کو بھی کس کو پروموشن دینی ہے, کس کو بونسز دینے ہیں, اور کس کو ہم نے نکالنا ہے گورنمنٹ, کیونکہ ہم نے ایک نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا, اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیوروکریسی کو اسی طرح میرٹ کے اوپر لوگوں کو اوپر لے کے آئیں, ان کو آئسولیٹ کریں پولیٹیکل پریشر سے. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا بڑا ایمبیشس ریفارم پروگرام ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پوری طرح سپورٹ کریں, کیونکہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے. رپورٹ آپ نے دیکھی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے موئز جعفری صاحب نے, سینئر اینکر پرسن ہے آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ حسن خاور صاحب پبلک پالیسی ایکسپرٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. موئز صاحب آپ کی جانب آؤں گی. پہلا سوال بڑا سادہ سا ہے میرا, ڈو وی نیڈ اے بگ گورنمنٹ, یا جو ہم روزانہ کی بنیادوں پر دیکھتے ہیں منسٹری چینج ہو جاتی ہے, ایک اگر ادھر اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا تو اس کو اٹھا کے ادھر لے, اور شاید ادھر اچھی کارکردگی دکھائے, یہ شاید یہی جڑ ہے. تھینک یو. دیکھیں میرے خیال سے عمران خان صاحب نے خود, جن کا آپ نے یہ ساری باتیں دکھائی تھیں, یہ بڑی بڑی کرتے تھے کہ سول سرونٹ کو میں نکال دوں گا, میں یہ کر دوں گا اور ریفارم کر دوں گا. انہی نے خود کہا تھا کہ میری حکومت میں شاید 17 وزیر ہوں گے, آج 50 ہیں. انہوں نے یہ 17 وزارتیں اس لیے ہی کہی تھیں اس لیے کہ کسی عاقل سے انہوں نے پوچھا تھا کہ در حقیقت کار سرکار وفاق کے اندر کیا کرتی ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ان کو جواب ملا ہوگا کہ جی یہ 10-12 منسٹریز کے بعد ہمارا کوئی کام نہیں ہے. لہٰذا دیکھیں, اول تو پاکستان میں ایک فرسودہ اور پرانا اور ایک کلونیل ایرا کا نظام ہے جس میں حکومت کے وہاں پنجے ہیں جہاں حکومت کا کام نہیں ہے, یعنی ویٹس اینڈ میجرز کے اندر, اور ہر چیز کی نرخ کا تعین, اور ہر چیز کی نرخ کے طے ہونے کا تعین, اور منافع خوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس چیز کے اندر جس چیدہ حال تک, جس ڈیٹیل تک حکومت گھسی ہوئی ہے, یا پھر ایجوکیشن میں جو حکومت ہے, ہر طرح کی انجینئرنگ میں جو حکومت ہے, ٹرانسپورٹ میں جو حکومت ہے, یہ بین الاقوامی طور پر حکومتیں یہاں سے ان علاقوں سے ہٹ گئی ہیں, سکڑ چکی ہیں, ان علاقوں سے محدود ہو گئی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہیں, اب جہاں ہیں وہاں پر تو چلیں اس کی بات بعد میں بھی کی جا سکتی ہے, لیکن ایسے بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر حکومت خود اب کہتی ہے کہ جی یہ اب ہمارا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں کی منسٹریز ہیں, پھر بھی وہاں کی بیوروکریسیز ہیں, پھر بھی وہاں کے سیکرٹریز ہیں, اور پھر بھی ان کو پروموشنز مل رہے ہیں, عمر کی بنیاد پہ مل رہے ہیں, سینیورٹی کی بنیاد پہ مل رہے ہیں, قابلیت کی بنیاد پہ, ضرورت کی بنیاد پہ نہیں مل رہے, نہ سوچا جاتا ہے. اور جس طرح کے بہت ساری 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری ایسی منسٹریز ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں, بہت ساری ایسی منسٹریز ہیں جن کو ریپ اپ کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. 2021 کے دور میں منسٹری آف انفارمیشن کی آپ کو سچ کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ہر منسٹری کے اندر ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جبکہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہے, لیکن پھر بھی ہے. اور نہ صرف ہے بلکہ ایک کویٹڈ منسٹری ہے کہ فواد چودھری صاحب جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کو ایک پروموشن تصور کیا جاتا ہے, حالانکہ ہر فرد جو ہے وہ اس وقت حکومت کی زبان ہے, لیکن پھر بھی فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو ایک سینئر منسٹری سمجھی جاتی ہے, منسٹری آف انفارمیشن. حالانکہ شہری رحمان صاحبہ نے 18ویں ترمیم کے بعد یہ سمری پیش کی تھی پارلیمان کے اندر کہ اب میری منسٹری, وہ اس وقت خود منسٹر فار انفارمیشن تھی, انہوں نے یہ سمری پیش کی تھی کہ اب میری منسٹری غیر ضروری ہے. لیکن آپ نے سنا اس کے بارے میں کچھ کبھی اور ہوا, کیونکہ اس کے اندر سیکرٹریز بھی بہت ہیں, پروموشنز بھی بہت ہیں, اور غیر ضروری کام بھی بہت ہے. اسی طرح کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو وفاقی لیول پہ پوزیشنز ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر یہ عطاء الرحمان صاحب کی جو کنٹروورسی آئی تھی کہ نہ صرف ان کی سبسڈائزیشن غیر ضروری ہے, ان کے ایونیوز کی اور پروڈکٹس کی, بلکہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وفاقی لیول پہ ہونا ہی غیر ضروری ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور ایجوکیشن کو صوبے کے سبجیکٹ بننے کے بعد. تو دیکھیں بہت سارے ایسے افسر ہیں جن کو
کام بہتر کرنا چاہیے, اور میں نے آپ کی انٹرو بھی سنی, اور یقیناً یہ لوگوں کے خادم ہیں اور خدمت ہی کرنی چاہیے, لیکن بہت سارے ایسے افسر ہیں جن کے ڈپارٹمنٹس کو ہی نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ تو پھر مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے انہیں, ہماری حکومت کو اتنا بڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. اب آپ ویٹس اینڈ میجرز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کام ہے ہر ہول سیل کی, آپ جس موضوع کو چھیڑے ہوئے تھے, ویٹس اینڈ میجرز کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کام ہے ہول سیل کی مارکیٹس میں ہر صبح جانا, بالکل نرخ کا تعین کرنا کہ عمومی طور پہ کہ ایوریج کتنے کی کیا چیز بکی, اور پھر اس چیز کو فالو کر کے ٹھیلے اور ریڑھی اور ایریا پہ آ کے دیکھنا کہ اب اس میں ایک جائز منافع کیا جا رہا ہے یا بہت زیادہ منافع کیا جا رہا ہے. تو اول گریڈ ہے, دویم گریڈ ہے, سویم گریڈ ہے. اب دیکھیں دنیا بھر کے اندر دویم اور سویم گریڈ کو تو پولیس کیا جا سکتا ہے, اول گریڈ کو دنیا بھر اب پولیس نہیں کرتی. یعنی کہ اگر آپ کہیں میں بہت اعلیٰ ان کا پھل پیدا کرتا ہوں, مجھے اپنی محنت کا صلہ ملنا چاہیے, تو اس کی اجازت ہے دنیا بھر میں کہ ٹھیک ہے جی, وہ 10 روپے کا اگر تعین ہے قیمت کسی چیز کی, تو آپ اس کو 80 روپے کا بھی بیچ لیں, کیونکہ آپ بہت اعلیٰ ان کا بنا کے بیچ رہے ہیں. حکومت اس میں مداخلت نہیں کرے گی, لیکن حکومت اسی طرح کی چیز کا جو دویم اور سویم کوالٹی چیز ہے اس کے اندر ضرور مداخلت کرے گی, اور دیکھے گی کہ ایک منیمم سٹینڈرڈ میٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں. اور یہ حکومتوں کا, چاہے وہ بہت چھوٹی حکومتیں ہوں, دنیا بھر میں کام ہے, اور دنیا بھر میں یہ وہ کرتی ہیں. لہٰذا یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز بھی کلیئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے. ان کا کوئی کام نہیں ہے اسسٹنٹ کمشنر کو اس طرح بات کرنے کا, جھاڑ دینے کا تو دور کی بات ہے. وہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے, وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے. ان کے حوالے سے کورٹس کے آرڈرز آیا اور کلیئر ہیں کہ آپ کار سرکار کے اندر براہ راست مداخلت کر ہی نہیں سکتی. اب آپ سے مراد صرف وہ نہیں, باقی سارے اسپیشل اسسٹنٹس. تو یعنی کہ ایک جمہوری فقدان تو ان کے ان ایکشنز میں ویسے ہی ہے, ان کی سیٹ میں ویسے ہی ہے, اس کو وہ مزید برا کر دیتی ہیں جب وہ آ کے اس طرح ایک حکومتی فرد کے بارے میں, ایک آپریٹر فار دا گورنمنٹ کے بارے میں بات کرتی ہیں. اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ آپٹکس کے لیے کتنا ہے اور کام کے لیے کتنا ہے. ایک وکیل صاحب نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح ثاقب نثار صاحب نے آ کے ایک ڈسٹرکٹ جج کے فون کو ہلا کے اس کو ڈانٹتے ہوئے اس کا فون پھینک دیا تھا. یعنی کہ اس کے بعد آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری جتنی بہتر ہوئی تھی, اتنا ہی آپ کی سیالکوٹ کے اندر فروٹ بازار اب بہتر ہو جائے گی فردوس عاشق اوان صاحبہ کا 2 کیمرہ دیکھ کے شور مچانے کے بعد جو فرق پڑے گا. یعنی کہ یہ بہت الگ الگ لیولز پہ غیر ضروری ہے. یہ اس طرح کی انداز حکمرانی غیر ضروری ہے, اس طرح کی تنبیہ کرنا غیر ضروری ہے, اور ہمارے اوپر جو اتنا بڑا ایک کالونیل ڈھانچہ کھڑا ہے ان افسر شاہی کا, جس کا کام کے معیار سے نہیں بلکہ کام کے وقت سے, یعنی 3 سال کام کیا ہو, چاہے وہ 3 سال بہت برا کام کیا ہو, ان کو اجر اور صلہ اس کا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 150 سال 200 سال پہلے بنایا ہوا نظام تھا, اس میں جب انگریز یہاں آیا کرتے تھے تو انہیں ہمارے اس گرمی کے اندر اور مچھر زدہ علاقے کے اندر آ کے کام کرنے کا صلہ ملتا تھا. اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو یہ وہی ہم سچویشن جو ہے آج تک چلائے آ رہے ہیں. 2 سال تک آپ نے سیٹ گرم کی ہے, آپ کو مبارک ہو, اب آپ کو اس سے بڑی سیٹ ملے گی. اینڈ دیر از اے فنڈامنٹل پرابلم ود دا سول اسٹرکچر, اور یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ نے خود دکھایا. عمران خان صاحب ہم سب کو سمجھایا کرتے تھے, اب شاید بھول گئے. ٹھیک موئی صاحب, یہ تو آپ نے بڑا بہترین ایکسپلین کر دیا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت جو ناکام ہو جاتی ہے, یا حکومت کو ناکامی کا جو صحرا پہنایا جاتا ہے, یہ اس کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی یہ معاملہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ حکومت کا کیا کام ہے, اداروں کا کیا کام ہے, یا بیوروکریسی کا کیا کام ہے؟ کیونکہ تنقید حکومت پر ہوتی ہے. دیکھیے تنقید حکومت پر ہی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بیوروکریسی پر بھی تنقید. آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کا کام ہے, دیکھیں ویٹس اینڈ میجرز ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ فیل کر رہا ہے, لیکن وہ فیل اس لیے کر رہا ہے اس لیے کہ جو منسٹر فار فوڈ ہے, جو ریلیونٹ منسٹری ہے, وہ ڈائریکشنز ٹھیک نہیں دے رہا. اور وہاں سے اگر آپ بات کریں گے تو وہاں سے جواب یہ آئے گا کہ ہم قیمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں 3 سال سے کرنے دیا جا نہیں رہا, کیونکہ ہم جس دن بدن جب قیمت کا تعین کریں گے تو یہ اندازہ سب کو ہو جائے گا کہ آفیشیلی مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور آفیشیلی مہنگائی کے یہ نمبرز ہیں, لیکن ہمیں فوڈ باسکٹ انفلیشن کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے, تو حکومت ہمیں یہ کرنے نہیں دیتی. یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ کو ہر صبح ایک ریٹ لسٹ نہیں ملتی, لیکن ہر صبح ایک ریٹ لسٹ بنتی ہے. تو اس کا شائع نہ ہونے کی وجہ بیوروکریٹ کم, بیوروکریٹ بھی ہوگا اس میں انٹرسٹڈ, بیوروکریٹ کم, لیکن وہ فوڈ باسکٹ انفلیشن مانیٹر کرنے والا سیاستدان زیادہ ہے.
کہ اگر آج پتہ چلے 8 روپے کی چیز 9 کی ہو گئی, کل پتہ چلے 9 کی 10 کی ہو گئی, تو پھر یہ ماننا پڑے گا پھر اسے کہ جی نہیں مجھ صاحب, لیکن ایک بات یہ کہ جب حکومت نرخ مقرر کرتی ہے اور اس نرخ پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بیورو آف اسٹیٹکس کی رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کہتے ہیں جی اتنی انفلیشن ہو گئی, اتنی مہنگائی ہو گئی, لیکن وہ تو صرف اس پیپر, اس ڈاکومنٹ کے حساب سے ہوتا ہے. ان ایکچوئل آن گراؤنڈ وہ چیزیں تو بہت زیادہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں, مہنگائی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. یہ افسر شاہی کا فیلئر ہے, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ افسر شاہی کا مکمل طور پہ افسر شاہی کا فیلئر ہے. اور یہ شاید اس لیے فیلئر ہے اس لیے کہ ہم نے افسر شاہی کو وہ کام دیے ہوئے ہیں جو دنیا بھر میں بہت زیادہ ہیں, غیر ضروری ہیں, اور حکومتیں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا. یا پھر اس لیے فیلئر ہے اس لیے کہ جو ضروری کام ہے یہاں پہ, دیکھیں کوالٹی پروڈیوس سب کو ملنا حکومت کا ضروری کام ہے, پوری دنیا میں حکومت کرتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ کوالٹی پروڈیوس کے علاوہ بھی 500 کام حکومت کو سونپے ہوئے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ بھی پھر اسی معیار پہ ہوتے ہیں جس معیار پہ باقی دیگر کام ہوتے ہیں. تو بگ گورنمنٹ ہی پرابلم ہے. حکومت اگر وہ کام کرے جو کہ حکمرانی کے لیے ضروری ہیں تو پھر میرے خیال سے بہت ساری یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا موئی صاحب, میری رہنمائی کے لیے ذرا یہاں پہ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جیسے آپ نے بڑی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, آپ کی بڑی کمانڈ ہے ان چیزوں پہ, ہم پھر اس تمام تر معاملے میں بلیم گورنمنٹ کو ہی صرف کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلانی حکومت, وہ والی حکومت, یہ والی حکومت, نواز لیگ ہو جائے, مشرف کا دور ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے؟ کیونکہ حکومت ہمیں جواب دے. ہم نے ان کو ان کے منشور یعنی کہ ان کے وعدوں پہ الیکٹ کیا تھا. ان کے وعدے آپ نے مجھے سنا دیے ہیں. ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم سول سروس کو ٹھیک کریں گے, ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم غیر ضروری سول سرونٹس کو فارغ کریں گے, ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے, ان کا وعدہ یہ تھا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ لیجسلیشن کریں گے. آپ ہی نے سنا ہے, آپ واپس سے سنا دیں. میں نے ابھی سنے, میں تو بھول گیا تھا خان صاحب یہ بھی وعدے کر بیٹھے تھے, لیکن کیے تھے نا. تو وعدے انہوں نے کیے تھے, مجھے میرے اسسٹنٹ کمشنر نہیں کیے تھے. دیکھیں میرا اسسٹنٹ کمشنر ایک آلہ ہے, وہ ایک ٹول ہے حکومت کے ہاتھ میں. وہ آلہ خراب ہو گیا ہے یا فرسودہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس آلے کو ٹھیک رکھنے کا وعدہ مجھ سے میری حکومت نے کیا تھا, جس کے منشور میں یہ تھا کہ ہم اس کو کس طرح ٹھیک رکھیں گے. آپ فکر نہیں کریں, ہم ریفارم کریں گے, ہم سارے یہ جو آلات ہیں ان کو بدلیں گے, صرف وہ آلات خریدیں گے جو کہ ضروری ہوں گے, مزید سیٹیں نہیں بنائیں گے. یہ سارے وعدے تھے نا, مطلب یہ سارے بہت سارے وعدے تھے. آپ پلیز پھر سے سناتے ہیں, میں اگر کنفیوز ہوں. نہیں تو مطلب میں تو پھر انہی سے جواب لوں گا نا ماشا خان صاحب سے. ٹھیک ہے موئی صاحب, یہ دوبارہ سنوا دیتے ہیں, چونکہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں بابر حمزہ, ناظرین کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں. خان صاحب کیا کہتے آئے ہیں اس سے متعلق؟ بدقسمتی سے پاکستان کا مسئلہ ہے, ہمارا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرمایہ کاری کو روکتا ہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو 1970 سے ایک ذہن میں چیز پڑی ہوئی ہے, جب سے وہ ایک نیشنلائزیشن ہوئی تھی پاکستان میں, کہ کوئی سرمایہ کاری بری چیز ہے, سرمایہ کار بری چیز ہے. یہ ہمارے پولیٹیشین میں بھی سوچ آ گئی, بیوروکریسی بھی. پہلے تو آپ گورنمنٹ کی وزیروں کو سب جب اپنی ڈپارٹمنٹ سے بیٹھیں گے, اپنے نیچے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کو پلیز ایک چیز یہ بتائیں کہ جب تک بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا آپ نہیں کریں گے تب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی, اور جتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کا وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے, ان کو بھی کس کو پروموشن دینی ہے, کس کو بونسز دینے ہیں, اور کس کو ہم نے نکالنا ہے گورنمنٹ, کیونکہ ہم نے ایک نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا, اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیوروکریسی کو اسی طرح میرٹ کے اوپر لوگوں کو اوپر لے کے آئیں, ان کو آئسولیٹ کریں پولیٹیکل پریشر سے. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا بڑا ایمبیشس ریفارم پروگرام ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پوری طرح سپورٹ کریں, کیونکہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو عمران خان صاحب کیا کہتے آئے ہیں اس سے متعلق ایک بار پھر ہم نے آپ کو سنایا, لیکن ظاہر ہے ہم اس کو ذرا آسان کر کے جب اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں, چونکہ پہلے بھی ذکر کیا, دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا سوال یہی ہے کہ اگر اسے کوئی چیز مہنگی مل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر چیز اچھی کوالٹی کی نہیں مل رہی جس کوالٹی کی ملنی چاہیے تو ذمہ دار کون ہے, حکومت یا بیوروکریسی؟ اور حکومت نے بیوروکریسی کے ذریعے چیزیں امپلیمنٹ کرانی ہوتی ہیں. موئی صاحب, کنزیومر پرائس انڈیکس, ظاہر ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنا ہمیں زیادہ پے کرنا پڑے فار سروس, فار فوڈ, فار گڈس. یہ گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے, تو ظاہر ہے اس کی بہتری کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بیوروکریسی کا اہم ٹول ہے.
جی بالکل ہے. کنزیومر پرائس انڈیکس اس کو ایکوریٹلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو در حقیقت پوزیشن آن دا گراؤنڈ ہے. بالکل یہ ہونا چاہیے, اور یہ اگر اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ایکچولی بک پہ پہنچتی نہیں ہیں تو وہ بالکل بیوروکریسی کا فیلئر ہے. وہ کس کے انٹرسٹ میں ہے یہ فیلئر, یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بیوروکریٹ کو تو شوق نہیں ہے ایک چیز کو وہ کم دکھاتا رہے. تو یہ اگین یہ کسی ایک چیز کا فیلئر نہیں ہے. میں ایک چیز کی وضاحت پلیز کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. یہ جو خان صاحب نے سرمایہ دارانہ نظام کی انہوں نے بات کی نا, دیکھیں ایک طرف یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی بہت انتھک محنت کرنے کے بعد آپ کو ایک بہت ہی عمدہ پاکستانی آم دیتا ہے مینگو, تو اس کو حق ہے کہ وہ اگر آپ نے اس کی فکس ریٹ لگائی ہوئی ہے 250 روپے کلو, تو اس کو حق ہے کہ اس کو وہ 400 روپے کلو بیچ لے. یہ میری رائے ہے. یعنی کہ اگر ایک بہت عمدہ چیز وہ بیچ رہا ہے تو اس کو حق ہے. لیکن میرا حق ہے کہ اس کے علاوہ جو آم بیچ رہے ہیں وہ ایک متعین کوالٹی کا بیچیں, منیمم کوالٹی کا بیچیں, اور ایک منیمم پرائس کا بیچیں. یہ تو جو ہائر سٹینڈرڈ آف سیل ہے, مطلب سرمایہ دارانہ جو نیت ہے وہ آپ ایک لیول کے بعد ضرور رکھ لیں, لیکن منیمم سٹینڈرڈ پولیسنگ جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر اتنے کا بیچنا ہے تو اس کے اوپر مطلب آپ اس لیول کا ٹیکس دیں گے, آپ اس لیول کی سٹینڈرڈ انشور کریں گے. لیکن جو یہ دویم اور سویم کوالٹی کی چیز ہے اس کا منیمم کوالٹی یہ ہے, اس سے کم کوالٹی بک نہیں پائے گی, اور اس کی میکسیمم ہے اس سے زیادہ پرائس کا یہ بک نہیں پائے گا. اور اس کے علاوہ کیپٹلزم جو ہے اس کی اجازت بھی کچھ چار کونوں کے اندر ہوتی ہیں. کیپٹلزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھ کے 2 آئلینڈز آپ لے کے اس کے اوپر کیونکہ کوئی آدمی اس کے اوپر بلڈنگز بنانا چاہ رہا ہے تو آپ جلدی سے اس کو نیلام کرنے کی کوشش کریں. کیپٹلزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو 100 ارب روپے کا ایک NRO دے دیں اور پھر کہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. دیکھیں ہمارے ملک میں غریب بہت زیادہ ہیں, امیر بہت کم ہے. پروٹیکشن جو ہے وہ غریب لوگوں کی زیادہ ہونی چاہیے, ان کو سطح غربت سے اوپر لانے کے اوپر فوکس زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی نیت صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میں اگر امیر کو مزید امیر کر دوں گا تو وہ نوکر زیادہ رکھ لے گا تو کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یعنی یہ بیسک اکنامک پالیسی جو میں نے کم از کم پچھلے 2.5 سال دیکھی ہے مجھے جو لگتی ہے, یا میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو مزید امیر کرتا جاؤں گا تو ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ امیر ہو جائیں گے. لیکن میں کوئی اکنامکس پہ یہاں لیکچر نہیں دینا چاہ رہا, لیکن حکومت کو پولیسنگ بیسٹ آف دا بیسٹ کا اگر وہ سمجھتی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہونا چاہیے تو ان کو چھوڑ دیں, ان کو بہت مہنگی چیزیں بیچنے دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پہ فرض کریں کہ وہ جو عام کوالٹی کی چیز بیچیں اس کی عام کوالٹی بھی ایکسیپٹیبل ہو, اس کی عام قیمت ایک میکسیمم لیول تک ہو, نہ اس سے وہ آگے بڑھ سکیں, اور وہ کوالٹی سٹینڈرڈ جو ہو وہ میرے حکومت تھرو اٹس بیوروکریسی پولیس کرے, مینیج کرے اور انشور کرے. ٹھیک ہے معز جعفر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے, کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کون, حکومت یا بیوروکریسی یا کہ دونوں. حسن خاور صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا. کل کا ایک معاملہ اور ایک بحث کو اس نے جنم دے دیا. ہم نے دیکھا کہ ایک معاون خصوصی کی جانب سے جس طرح سے ریاکٹ کیا گیا اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک کلیئر فرسٹریشن ہے حکومت کی, کیونکہ ظاہر ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے حکومت کو, سوال ہوتا ہے حکومت سے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں, آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ایک ریاکشن تھا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہ صرف فرسٹریشن کے طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہی ہیں, وہ معاملہ ہے ٹھیک کہ AC صاحبوں صاحباؤں DC صاحبوں صاحباؤں کام ان کا ہے, امپلیمنٹیشن کا کام بیوروکریسی کا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے. رمضان کے اندر لوگوں کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں, اور جب سیاسی حکومت سے وعدہ کرتی ہے کہ لوگوں کو چیزیں ارزاں نرخ پہ ملنی چاہیے, تو فیلڈ کے اندر یہ کام بالکل بیوروکریسی کا ہے کہ وہ حکومت کے تمام احکامات کو بجا لائیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ اس بات کا ایک پہلو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور اگر بازار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکٹیوز کی یا پالیسیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی, تو اس کا سرکار نے ایک طریقہ وضع کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سرکاری ملازم کا اس میں قصور ہے تو آپ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو گھر بھیج دیں گے, آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اوکے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایک ان الیکٹڈ آدمی سڑکوں کے اوپر افسروں کو اگر جھڑکنا شروع کر دے گا تو کیا ان کے خیال میں اس سے یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کا تو اس طرح کی مثال تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ آپ سڑک پہ جائیں اور آپ جا کر افسروں کو وہاں پہ جھڑکیں. یہ ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی تصویر یہ معاملہ اصل صحیح, یہ معاملہ ایک طرف. لیکن میں اب آپ سے اس معاملے سے ہٹ کر, چونکہ ظاہر ہے ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہوتا ہے اس امپلیمنٹیشن کا, کہ چیز اتنے کی ملے جو کہ حکومت نے اس وقت. ابھی آپ کو فردوس عاشق ابو کریں آپ کو لیے چلتے ہیں. افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جو ہے
اس کا افتتاح کر دیا جائے گا. یہ آپ کے جو 32 تحصیلوں میں 10,000 کے قریب جو ہیں وہ گھر پہلے مرحلے میں ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو سب سے اہم پیش رفت ہے کہ یہ جو گھر ہے ان کے لیے حکومت پنجاب 3 ارب روپیہ جو ہے حکومتی ایکس چیکر سے اس منصوبے کے لیے مختص کر چکی ہے. یہ گھر جو ہے وہ 3 سے، کیونکہ ابتدائی تخمینہ جو ہے ان گھروں کا وہ 3 مرلے کا لگایا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان صاحبہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اب ذرا ہم جس موضوع پر ہیں دوبارہ اس پر آ جاتے ہیں. حسن خاور صاحب ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب، یہ جو معاملہ ہے اس جو ایک انسیڈنٹ کے بعد ڈیبیٹ جس پر ہو رہی ہے، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں کسی بھی بازار میں اگر مجھے ایک چیز اس نرخ کی نہیں ملتی جو حکومت نے طے کیا، اس کوالٹی کی نہیں ملتی جس کی ملنی چاہیے، ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے کہ جو اے سی صاحب ہوتے ہیں، ڈی سی صاحب ہوتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا چیک کرنا. وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگریڈ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑے محترم ہوتے ہیں، اگریڈ، لیکن کیا یہ کام ان کا نہیں ہوتا؟ کیا بازاروں میں جا کر چیک اینڈ بیلنس کرنا، کیا یہ کام ان کا نہیں ہوتا؟ جی دیکھیے، پہلی جو آپ کی دوسری بات کا جواب بڑا آسان ہے. یہ بالکل ان کا کام ہے. مارکیٹ میں جا کر پرائس کنٹرول، پرائس انفورسمنٹ، یہ بالکل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کا کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے. لیکن اب میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، ایک طرف آپ نے پہلے وزیر اعظم صاحب کی ویڈیو کلپس بھی دکھائے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریسی سوشلسٹ مائنڈ کی مالک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک سرمایہ کار ہیں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی آپ زراعت کے شعبے میں آ کر انویسٹ کریں. اگر آپ اپنی چیز اپنی مرضی کے نرخ پہ بیچ نہیں سکتے تو پھر آپ کس بات کی سرمایہ کاری کریں گے؟ اب یہ صرف کہہ دینا کہ جی ٹماٹر کا ریٹ جو ہے وہ اتنا اماؤنٹ ہوگا. اب کسان کی ایک کاسٹ آف پروڈکشن ہے، کسان نے ایک مارجن میں آ کے منڈی پہ بیچا ہے، منڈی میں آڑتی نے وہ خریدا ہے، اب اس نے ایک ٹھیلے والے کو بیچا ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کے ہاتھ میں ایک سوٹی پکڑائیں گے اور وہ اس ٹھیلے والے کو مار کے کہے گا کہ تم اس کو سستا بیچو؟ جو اس کی اپنی قیمت خرید ہے، جو اس نے اس پہ پروفٹ کمانا ہے، اس سے کم وہ بیچ نہیں سکتا. تو اس نظام میں یہ ایک بنیادی فلا ہے. اب اگر تو آپ رمضان بازاروں کی بات کریں جہاں پہ حکومت نے خود پروکیور کر کے سستے داموں چیز پہنچائی ہے اور وہاں پہ یہ نہیں مل رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 100% ضلعی انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ صرف ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دکھاوا ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر سے گاڑی گزری، نیلی بتی گزری، لوگوں نے فٹافٹ اپنی ریٹ لسٹیں باہر نکالی، جب وہ چلے جاتے ہیں دوبارہ پرانی ریٹ لسٹیں باہر آ جاتی ہیں. آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں یہ اس طرح چلتا آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو اکانومی کی ڈائنامکس ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک. اچھا حسن صاحب، میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پہ بھی اپنی رہنمائی دیجیے گا، مجھے میری رہنمائی کیجیے گا کہ آپ تو پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہے، بڑی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اب ذرا گزشتہ 1-1.5 سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، آپ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. کل جو فردوس صاحبہ کا رویہ تھا، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ فرسٹریشن کا شکار ہمیں نظر آتی، کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحبہ نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ آرام سے بھی بات ہو سکتی تھی، پیار سے بھی بات ہو سکتی تھی، بڑے مناسب لفظوں میں بھی آپ مجھے سمجھا سکتی تھی. اور غصے کیا دیے تھے کہ جو نامناسب الفاظ پورے سوشل میڈیا نے سنے، ہم نے سنے، وہ سننے کے بعد وہ وہاں سے نکل کے چلی گئیں. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہ کوئی اشارہ ہے، کوئی فرسٹریشن ہے؟ آپ کی نظر میں کیا تھا یہ؟ دیکھیے، بات یہ فرسٹریشن تو میں اس کو تب مانوں کہ یا فردوس عاشق اعوان صاحبہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوں اور انہوں نے اس علاقے سے ووٹ لے کے آئی ہوں تو ان کے اوپر ووٹرز کا پریشر ہو، یا وہ منسٹر آف انڈسٹریز ہوں اور روز ان کو وزیر اعلیٰ پوچھ گچھ کرتے ہوں. وہ تو گئی تھیں، ظاہر اپنا ان کا علاقہ ہے، وہ گئیں پرائسز چیک کرنے، ان کا بالکل حق ہے، وہ حکومت کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ اگر وہاں پر ان کو کوئی شکایت ہے چیزوں کی تو وہ یا تو پولائٹلی ضلعی انتظامیہ کو بتا دیں یا وہ جا کر وزیر اعلیٰ صاحب کو شکایت لگائیں کہ جی ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں. میرا خیال ہے موقع پہ جو انہوں نے کیا، یہ جنرلی دیکھیے میڈیا پسند کرتا ہے اس کو، اس کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں. جی حسن صاحب.
جی ٹھیک، حسن صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں کل جو معاملہ پیش آیا سیالکوٹ میں، ویسے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو بھی ہوا، اور یہ مناظر کل کے مناظر ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اور فردوس عاشق کمان صاحبہ کا رویہ جو تھا بڑا سخت والا تھا. ویسے تو ہمیں ہمیشہ اچھے موڈ میں نظر آتی لیکن کل سخت ٹیچر ہمیں بنی ہوئی نظر آئی. لیکن جیسے معیز صاحب بھی ہماری رہنمائی کر رہے تھے، حسن صاحب بھی، کہ فردوس عاشق کمان صاحبہ کے پاس شاید یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سوال اٹھا سکتی ہے. وہ اگر اپنے علاقے کے دورے پر گئی تھی تو وہ تحمل سے پوچھ سکتی تھی، صرف بتا سکتی تھی کہ یہاں پر یہ مسئلہ، اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. لیکن کل کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہوا، تو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق کمان صاحبہ کے حق میں بھی اور ایون ان کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے کامنٹس تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید فردوس عاشق کمان صاحبہ کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن شعیب، ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عام عوام جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوستی ہوئی نظر آتی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی، یا نون لیگ کا جب دور تھا کہتے تھے نواز شریف نے مہنگائی کر دی. مطلب گورنمنٹ کو الزام دیا جاتا ہے. جیسے معیز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ صحیح طریقے سے ان پرزوں کو چلانے کی صلاحیت رکھے تو یقیناً یہ پرزے صحیح طریقے سے کام کریں گے، بہتر طریقے سے کام کریں گے. اچھا مہک، لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے، یعنی کچھ سال پہلے تک تو شاید معاملات اسی طرح ہوتے تھے کہ جب بیوروکریٹس انہوں نے تنقید کرنی ہوتی تھی حکومت پر تو ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے تھے. اب ذرا معاملہ مختلف ہو گیا، اب وہ اپنی رائے سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے ہی دے دیتے ہیں. کل ہی کے اس واقعے کے بعد جس طرح بیوروکریٹس ایکٹیو ہوئے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ حکومت کے خلاف یا اس نظام کے خلاف جس طرح بات کریں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا. حسن صاحب، دوبارہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ نے اس سے پہلے سر یہ ذکر کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب اگر ایک ٹھیلے والے سے جا کے ڈنڈا لے کر سوال کریں تو وہ معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے کہ کما کوئی اور رہا ہے، منافع کوئی اور کما رہا ہے اور کارروائی اس کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن سر اس کو ذرا اور سمپلیفائی کرتے ہیں. مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں یا منڈی میں اگر کوئی چیز 30 روپے کی مل رہی ہے اور وہ ریڈی والا وہاں سے لے کر آ رہا ہے 30 روپے کی اور بیچ ہمیں رہا ہے 80 روپے کی، 100 روپے کی، سر پھر تو سوال ہوگا کہ وہ منافع جائز کمائے تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ منافع کمائے گا پھر سوال ہوگا سر اس سے کہ منڈی کا ریٹ اور گھر کے قریب بازار کا ریٹ اتنا ڈفرنس نہیں ہو سکتا. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی حسن صاحب آواز آ رہی ہے. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جو پرائس انفورسمنٹ ہے یہ کام بالکل ان لوگوں کا ہے اور ان کو یہ دیکھنا ہے کہ منڈی میں کیا ریٹ ہے، ناجائز منافع خوری کون کر رہا ہے، اگر کوئی ذخیرہ اندوزی والے چیزیں ہیں تو وہ کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اور اس کی پوچھ تاچھ اس کا کام ہے اور ان کا بالکل ان کو کرنا چاہیے. اور اس ملک میں بیوروکریسی اپنا کام اچھے طریقے سے انجام نہیں دے رہی، اسی لیے لوگوں کا غم و غصہ بھی ہے. آپ یہ فردوس صاحبہ کے اوپر بھی دیکھیں تو دونوں طرف کا بھی ہوا ہے. لوگوں کا غم و غصہ بالکل سرکار کے اوپر اور بیوروکریٹس کے اوپر ہے. اس بات سے کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن دو بنیادی سوال اٹھتے ہیں. پہلا بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ صرف ڈنڈا ماری کے زور پہ لوگوں کی طرف مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ کم کر سکتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک چیز ہے جس آپ کو بہت سارے اور کاموں کی ضرورت ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پبلکلی جا کر ہیڈ لائنز بنوانے کے لیے لوگوں کو جھڑکیں گے، سرزنش کریں گے، تو کیا اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی یا پہلے سے بری ہوگی؟ اور میرا خیال ہے کہ ان کی کارکردگی بری ہوگی. اوکے، آپ کی نظر میں ان کی کارکردگی ایسے انسیڈنٹ کی وجہ سے اور بری ہوگی جب پہلے ہی ہم کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں. سر یہ تو معاملہ جو میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ صرف مارکیٹ کا اور گھر کے قریب بازار کا، ٹھیلے والے کا ہے. لیکن سر جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ مڈل مین ہے، آڑتی ہے، یا بات ہم یہ کرتے ہیں ذخیرہ اندوز ہے، کولڈ سٹوریج میں معاملات ہیں کہ کسان سے، اب میں آ جاتا ہوں کہ کسان سے لے کے ایک گھر کے قریب بازار تک، کہ کسان اگر 3 روپے کا پیاز اگا رہا ہے اور مل ہمیں 80 روپے کا رہا ہے، بیچ میں منافع کمانے والے لوگ ہی لوگ ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنا، ان سب کے خلاف کارروائی کرنا، کیا یہ سارا بیوروکریسی کا کام ہے یا یہاں پر پھر حکومت آتی ہے، یہاں پر پھر ہمیں منسٹریز نظر آتی ہیں؟ دیکھیے، جن بیوروکریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ ہے فرنٹ لائن اسٹریٹ لیول بیوروکریٹ. اوکے، ان کا کام ہے آخر کی چیز کو سیدھا درست کرنا. ٹھیک ہے. یہ پورے جو آپ کا مسئلہ ہے یہ اس کا 10-20% کی حیثیت رکھتے ہیں. جو آپ کے سیاستدان ہیں، جو آپ کی منسٹریاں ہیں، ان کا کام ہے پیچھے ایگریکلچر مارکیٹ ریفارمز لے کے آنا، پیچھے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا. اگر آپ اپنی کاشت دیکھتے ہیں تو آپ 1 ایکڑ میں آدھی سبزی یا آدھی
جو ہے کراپ پروڈیوس کرتے ہیں جو دنیا کرتی ہے. پھر آپ کے اندر ویسٹیجز بہت زیادہ ہیں. پھر آپ کا جو آٹھوں کا نظام ہے وہ بہت ہی ایک فرسودہ نظام ہے. اس کے بعد اب آپ سارا بوجھ ڈالتے ہیں آخر پہ تو وہ چیز نہیں چل سکتی. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ کسی نے کل سوشل میڈیا پہ ایک شیئر کیا تھا اور شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے انہوں نے کسی نے خبر شیئر کی کہ شوکت صاحب رمضان میں اتوار بازار گئے اور انہوں نے کیا. یہ ہر وزیر اعظم ہر وزیر اعلیٰ یہ کرتے آئے ہیں. ہم پچھلے 20-30 سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ اس طرح سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر مارکیٹ ریفارمز کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بنیادی عوامل کیا ہیں. ہم نے سارا زور رکھا ہے اینڈ لائن کے اوپر اور وہاں سے یہ مسئلہ نپٹنے والا ہے نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ کر رہے تھے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بات کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب ہم عوام سے بات کرتے ہیں تو ایک کے اوپر ایک الزام آنا، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس کے ساتھ جڑی ہے. اور پھر جب عوام کو ان چیز کی باریک بینیوں کی پتہ ہوگا تو شکایت کرنے میں یا کہیں پر بھی کوئی کامنٹ کرنے میں، کچھ بھی پوسٹ کرنے میں ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جناب، ڈسکشن اور بھی کرنی ہے، کچھ اور موضوعات بھی باقی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ کو اہم خبر دیں گے. اسلام آباد کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسوں میں 20% کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسوں میں 20% کمی کا اعلان. اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% کمی کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کمی کا اطلاق 8,000 سے زائد فیسوں والے اداروں پر ہوگا. نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. اپنے نمائندہ فرا ربانی نے ہمیں جوائن کیا. فرا بتائے گا نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کیا کہا گیا ہے؟ ٹھیک، فرا سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر، اور ہم اس لہر میں دیکھ رہے ہیں کہ سکولز بند ہیں، آن لائن کلاسز ہیں اور اب فیسوں میں کمی کا اطلاق کیا گیا ہے. اور نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ کمی کا اطلاق 8,000 سے زائد فیسوں والے اداروں پر ہوگا. اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% کمی کی جائے. کورونا کی تیسری لہر، وزارت تعلیم کا بڑا فیصلہ. اسلام آباد کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسوں میں 20% کمی کا اعلان کیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. فرا ربانی سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. جی فرا بتائیے گا. بالکل ایسے ہی اسلام آباد میں کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 8,000 تک کی فیس ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ فیس کم کی جائے. یہاں پر اگر بات کریں تو کافی پیرنٹس پریشانی کا شکار تھے کہ اسکولز بند ہیں، اس کے باوجود فیس دینی پڑی، تو گورنمنٹ کی جانب سے تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. ایک اور اہم خبر ہے بھارت سے، جہاں کووڈ کی خوفناک لہر سے انڈین پریمیئر لیگ بھی متاثر ہو رہی ہے. 5 کیسز سامنے آئے ہیں. کولکتہ نائٹ رائڈرز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان میچ ملتوی ہو گیا ہے. بھارت میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی کے بعد ہم نے دیکھا کہ تنقید کی گئی کہ انڈین پریمیئر لیگ جاری کیوں ہے، اور آئی پی ایل میں کورونا کے اب 2 کیسز سامنے آئے ہیں. کولکتہ نائٹ رائڈرز کے 2 کھلاڑی کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں. کورونا کے خوف سے کچھ غیر ملکی کھلاڑی پہلے ہی یہ ایونٹ چھوڑ کر واپس روانہ ہو چکے ہیں. آئی پی ایل 30 مئی تک جاری رہے گا، اور اس سے متعلق ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بھارتی عوام غصے میں ہے. وہ کہتی ہے کہ ان حالات میں یہ ایونٹس نہیں ہونے چاہیے، ان کو ملتوی کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا، ملتوی نہیں کیے جا رہے تھے. اور اب جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسز رپورٹ ہوئے تو شاید اب ایسا کوئی فیصلہ سامنے آئے. بہرحال آئی پی ایل 30 مئی تک جاری رہنا ہے، لیکن اب ان کیسز کے سامنے آنے کے بعد ظاہر ہے جو عوام پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ان ایونٹس کو پوسٹ پون کرنا چاہیے چونکہ حالات ایسے ہیں، ایسے میں ان ایونٹس کا ہونا ایک خطرناک ہے. اور غیر ملکی کھلاڑی اسی خدشے کے باعث پہلے یہ ایونٹ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ہم اس کیمپین کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ ہم منافع خوروں کو بے نقاب کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ہماری سوشل میڈیا پر. آپ ہمیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں، کوئی کامنٹ کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ آپ بتا سکتے ہیں. ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور ماہ مبارک میں جو حرام خور ہوتے ہیں وہ باز نہیں آتے بلکہ زیادہ منافع کمانے میں لگ جاتے ہیں. منافع خور عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں، مگر ان منافع خوروں کو کھلی چھوٹ دینے والے آخر کون ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جناب کون ہیں جو کہ ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم سنبھال لیں گے. کراچی سے سعد صابری کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں تفصیلاً. عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے منافع خور قصوروار ہیں، مگر ان منافع خوروں کو کھلی چھوٹ دینے والے اور ان کی گرفت نہ کرنے والے ذمہ دار کون ہیں، چلیے جانتے ہیں.
जो कमिश्नर की टीम होती है कभी लिस्ट वगैरह देने आती है आपको? नहीं, एक बंदा आता है सिर्फ 3 साल हो गए, 3 साल में सिर्फ हाँ प्राइवेट आती है, गवर्नमेंट की मोल लगी हुई होती है, मगर क्या 3 साल से ना एक ही रेट आ रहा है। ये सिर्फ लिस्ट निकालना इनका काम है, बस पूछना नहीं है, आते हैं उठा के ले जाते हैं। दुकान पे आए मालूमात करें तुम्हारे को रेट कैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कमिश्नर साहब जो है आते हैं, वो बैठे होते हैं, क्या समझे, उनके साथ जो उनके चेले चपाटे होते हैं वो साथ उतरते हैं, लिस्ट दिखाओ, लिस्ट दिखाते हैं, किस भाव खरीदी, ये भाव खरीदी, चालान करो उसको, लाओ 10,000 रुपये, लाओ 15,000 रुपये, लाओ 20,000 रुपये, इसके आगे नहीं पूछने आए कभी हमारे से। लिस्ट लेते तो हैं हम, लिस्ट ले लेते हैं 10 रुपए की, मगर पूछने के नहीं है कभी। वो अपने ऑफिसों में एसीओ में बैठे हुए, वो बाहर कहाँ आते हैं, इनके पत्ते जाते हैं सबके, उनकी वजह से ये सब महंगा है। ये नहीं तो ये आके चेक करें ना खुद ना, क्यों नहीं चेक करते ये। आपने कभी इंतजामिया के लोग डिप्टी कमिश्नर साहब को देखा? कभी नहीं देखा, बस वो इसे ऑर्डर लगाते हैं लेकिन देखा कभी नहीं है। सर्वे करें बाकायदा, देखिए कि लोग सही बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं। ये ठंडे बैठे कमरे में बैठा वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये ठेले वाले हैं, इनको अगर 100 की चीज़ मिलती है 200 में बेचते हैं। इनका भी फॉल्ट है। मुनाफाखोरी जब हद से बढ़ जाए तो हरामखोरी बन जाती है। सूबाई और शहरी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन मुनाफाखोरों को पकड़े। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं, आलमी मंजरनामे का जिक्र करते हैं। खित्ते में क्या तब्दीलियां हो रही हैं और क्या तब्दीलियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहा है और तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वालों को वियतनाम याद आ रहा है कि जब वक्त की सुपर पावर ने शिकस्त का सामना किया था। अफ़गान जंग पर जो रिपोर्ट्स जारी हुई उनमें वाज़े तौर पर कहा गया कि बहुत हो चुकी ये जंग, अब घरों को लौट जाना चाहिए। अमेरिका तालिबान अमन मुआहिदा अंजाम पर पहुंच जाना चाहिए और इस तरह तवील तरीन जंग का खात्मा हुआ। अमेरिका के ज़राए इब्लाग ने सुकून का सांस लिया और दीगर अहम अखबारात ने सुर्खियां जमाई। वियतनाम जंग के तल्ख तजर्बात याद किए गए कि जब बेतहाशा बजट और फौजी जंग में झोंके गए मगर हासिल कुछ ना हुआ। और जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये अमन मुआहदे का नतीजा है या बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया गया है। इसके साथ ये खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि अमेरिका के जाने के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात और खाना जंगी का सिलसिला छिड़ जाएगा या इसको किसी और तरह से हम देखेंगे कि 19-20 साल का अफगान अमन एडवेंचर नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल, मौजूदा अफगान सदर और सियासी इंतजामिया का मुस्तकबिल एक ऐसे अफगानिस्तान में क्या होगा कि जहां से अमेरिका जो कि सुपर पावर है वो रुखसत हो चुका होगा। ये एक संगीन सवाल है। एक बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका जो अहदाफ लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था वो पूरे हुए हैं या फिर नहीं। 20 साला अफगान जंग आखिरी मरहले में बाकायदा तौर पर क्या दाखिल हो चुकी है। गर्मियां खत्म होने तक अमेरिका और नेटो के फौजी अफगानिस्तान में खत्म हो जाएंगे। फौजी अपने अपने वतन को लौट जाएंगे। 1 मई से फ्लाइट शुरू हो चुकी है। 3,500 अमरीकी और 7,000 नेटो फौजी 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से निकल चुके होंगे, जा चुके होंगे। ये तय हो चुका होगा कौन सा सामान साथ लेकर जाना है, कौन सा अफगान फौजियों के हवाले करना है, कौन सा अफगानिस्तान की कबाड़ मंडियों में बेचना है। इसका इंतजाम भी साथ साथ चल रहा है। हाल ही में 17 कार्गो तैयारों के जरिए भारी जंगी साजो सामान अमेरिका रवाना किया जा चुका है। इस तवील तरीन जंग में अमेरिका ने तकरीबन कहूं तो $2 खरब झोंक दिए हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी 2001 में अफगानिस्तान आए थे। अल-कायदा का खात्मा उनका बुनियादी हदफ समझा जा रहा था। इस जंग में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 47,245 शहरी हलाक हुए। करोड़ों ऐसे थे जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पनाह ली या पाकिस्तान, ईरान और यूरोप में पनाह गुज़ीन हो गए। इस दौरान अफगान फोर्सेस के तकरीबन 70,000 अहलकार मारे गए। 2,440 अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,666 जख्मी हुए। 3,800 के करीब ऐसे थे अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि मारे गए। और इस जंग में नेटो के 1144 मुलाजमीन भी लुक़माए अजल बन गए। शदीद तबाही थी। इस बात की शदीद तवक्को है कि अमेरिका के जाने के बाद अफगान फोर्सेस पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव ताकतवर हो चुके हैं। तो ये हालात हैं जो कि
ہم اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ عالمی منظرنامے میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں، اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دس ریجن کیا ہو سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے، اور ایک اور اہم موضوع ہے ہمارا، کووڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ تیسری ویو اس وقت پاکستان میں، ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ظاہر ہے جب ہاسپٹل میں ہم دیکھیں گے بیڈز آکیوپائڈ ہو رہے ہیں، جب ہم یہ دیکھیں گے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اسپیشلی جب ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہیں کووڈ تو ہوا اور ایسا ہوا کہ انہیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ہاسپٹلز پھر بھر جاتے ہیں، پھر کہیں پر 70%، کہیں پر 80%، کہیں پر 85% ہسپتال ہمیں بھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ گھروں میں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آکسیجن سلنڈر لے آئیں، آکسیجن کنسنٹریٹر لے آئیں، تاکہ گھر میں ہی اپنے پیشنٹ کو وہ آکسیجن دے سکیں اس وقت جب اس کی سیچوریشن جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے۔ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کی فروخت میں کیا معاملات ہیں؟ تقریباً 28% اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں آکسیجن کی قیمتوں میں اضافہ تو نہیں، مگر جو سلنڈر باڈی ہے وہ شارٹ ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ پریشان کن ہے۔ یہ شارٹ کیوں ہو رہے ہیں اور کیا قیمتیں ہیں سلنڈرز کی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے مدثر نذیر نے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، کورونا کی تیسری لہر ایک دفعہ پھر شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کا خوف اب کراچی میں بھی، جو سندھ میں بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ صورتحال کہیں پنجاب جیسی نہ ہو جائے۔ تو آکسیجن کی جو پرائسز ہیں اس میں کوئی واضح جو ہے ابھی اضافہ نہیں ہوا، لیکن سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہاں پر سلنڈرز ہیں، جو باڈی ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے اس کی کمی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ سٹاک جو ڈیلرز کے پاس اپنا موجود ہے وہ صرف وہی استعمال ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سٹاک ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آئندہ آنے والی صورتحال غمگین ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک ڈیلر ہیں ہمارے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلی بات ہے کہ باڈی ہی نہیں مل رہی۔ جب کہتے ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، پر کوئی باڈی نہیں مل رہی۔ اس وقت جو سلنڈر 12,000 کے تھا، میں خود 22,000 کا لینے کو تیار ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ اس وقت 240 کیوبک فٹ والا سلنڈر کرونا جب سٹارٹ ہوا تھا اس وقت 12,000 روپے کا تھا، وہ اب 22,000 کا نہیں مل رہا، 20,000 کا نہیں مل رہا۔ ایسے ہی 140 کیوبک فٹ کا سلنڈر تھا، میڈیم سائز جسے کہا جاتا تھا، وہ سلنڈر 4,000 سے 5,000 روپے کا تھا، اب وہ 15,000، 16,000، 17,000 روپے کا بھی نہیں مل پا رہا۔ جو یہاں جو سلنڈر ہے نا پورے پاکستان میں شیئر ہوتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ سلنڈر جو بکا ہے وہ اسلام آباد میں بکا اور لاہور میں بکا، انتہا سے زیادہ بکا۔ یہاں سے کنٹینر بھر کے گئے، یہاں بالکل صفایا ہو گیا کراچی میں۔ بالکل، یہ جو خوف پایا جاتا ہے کووڈ کا سندھ میں، کراچی میں، یہاں کے لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں بھی سٹاک کر رہے ہیں۔ دکانداروں کا، ڈیلرز کا کہنا ہے کہ یہ سٹاک جو لوگ گھروں میں کر رہے ہیں اس سے بھی کمی کافی زیادہ دیکھنے میں آئی۔ کراچی میں سلنڈرز کی شدید کمی ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری مزید پھیلی تو غمگین ہو سکتی ہے یہ صورتحال۔ ٹھیک ہے، مدثر ہمیں بتا رہے تھے، اور اگر اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو یقیناً لوگوں میں تشویش ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن حکومت وقت کو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ اگر حل نہیں نکلے گا تو خدا نہ خواستہ، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزراء جو پریس کانفرنس کرتے تو وہ بار بار تنبیہ کرتے کہ ماسک پہن لیں، سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت میں جو قیامت ہے وہ پاکستان کو دستک دے۔ ایسا ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ ہم نے خود خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کی شارٹیج ہو بھی جاتی ہے تو ہم خود اتنے مضبوط ہو۔ حکمران وہ ہوتا ہے جو عوام کا دکھ درد جاننے کے لیے خود نکلے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ کرتے ہیں حکمرانوں کی، جب ہم بات کرتے ہیں حکومت وقت کی تو یقیناً یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا حکمران درد رکھتے ہیں یا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتا ہے، پھر اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ حکمران وہ ہوتا ہے جو عوام کا دکھ درد جاننے کے لیے خود نکلے، جا کے دیکھے کہ لوگ کس حالت میں ہیں، پبلک مقامات پر حکومتی ریلیف اقدامات اور احکامات کتنی پاسداری ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں احساس ریڈی بان پروگرام کے سٹال والوں سے بات چیت عمران خان صاحب نے کی، اور اس دوران نہ کوئی پی ایم آفس کا عملہ تھا، نہ کوئی سیکیورٹی اسکواڈ تھا۔ وزیر اعظم صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے، سری نگر ہائی وے ٹریفک سگنل پر رکے، اشارہ کھلنے کا ویٹ کیا، اور ان کے ہمراہ فیصل جاوید خان صاحب موجود تھے۔ ہمیں اس وقت فیصل بھائی نے جوائن کیا۔ فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ اگر شکر، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فیصل بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس ویڈیو میں دکانداروں کے نام بھی ماشاءاللہ آپ کو معلوم تھے، تو فیصل بھائی سب دکانداروں کو اب ایسے پرسنلی آپ جانتے ہیں؟ یہ بڑا لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیں نا فیصل بھائی۔ احساس پروگرام کے تحت
یہ پورا کیوس ملتا ہے لوگوں کو, یہ ریڑیاں ملتی ہیں, اور اس کے اوپر احساس کا لوگو بھی ہوتا ہے, اور ساتھ میں جس کی ریڑی ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے. اچھا, تو میں جب وہاں قریب گیا تو میں نے اس کا نام پڑھ لیا. ویری اسمارٹ فیصل بھائی. ویری اسمارٹ نہیں, ویری اسمارٹ آپ کا سوال تھا اور لوگوں کی تنقید تھی ویری اسمارٹ, کیونکہ ایک سیکنڈ مجھے اس کو ایڈجسٹ کرنا تھا. میں اچھا, آپ لوگوں کا حال کیا بھائی؟ آپ لوگوں کا حال احوال نہیں, رمضان میں پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے, کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ فیصل بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, میری تصویر ابھی کلیئر آ رہی ہے آپ کی ٹیم مجھے کہہ رہی؟ نہیں, ایکچولی ہمارے پاس آپ کا کچھ ایشو سٹارٹ میں آ رہا تھا, اب وہ ٹھیک ہو گیا, اب وہ لنک بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ سوال کرنے کا مقصد فیصل بھائی بیسیکلی یہی تھا کہ جو تنقید کریں لوگ, تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے. ظاہر ہے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ وہ احساس پروگرام کے تحت چونکہ سارے معاملات ہیں نام لکھا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ آپ نے لوگوں کا نام لے کے ان سے. جی بالکل, جب میں گیا تو وہ نام لکھا ہوا تھا اس کا, اور ایک ہی کا نام میں نے پڑھا. اور باقی ہے کہ یہ تو اچانک ہی ایک پروگرام بنا, اور پرائم منسٹر نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود ڈرائیو کریں گے. کوئی انہوں نے سیکیورٹی پروٹوکول کچھ نہیں لیا, اور وہ گئے مختلف جگہوں پہ گئے, مختلف پارکس میں گئے, وہاں پہ دیکھا, کاموں کا جائزہ لیا. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد میں جتنے یہ پارک سیکٹر میں جو صفائی جتنے اچھے چیزیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, بہت کمال کام ہوا ہے. پارکس آپ آ کے دیکھیں, ابھی یہاں پر آ کے آپ دیکھیں کہ کتنی سہولیات لوگوں کو, لوگ خود بتائیں گے کہ پارکس کی حالات کیا ہیں, باقی درخت کتنے اگائے جا رہے ہیں, جو پیچھے ہمارے ٹریل ہیں ان پہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے, صفائی کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہمارے جو سیوریج پلانٹس ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہاں پر بھی گئے پرائم منسٹر جو ہے I-9 میں گئے سیوریج پلانٹ پر, تو کمال کام ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر اکثر جو ہے اس قسم کے سرپرائز وزٹ جو ہیں وہ کیا کریں گے, اور جا کے جائزہ لیا کریں گے. پھر بازار جو ہے G11 مرکز میں یہ بازار ہے, اور وہاں پر وہ گئے, جو ریڈی بان ہے سارے, وہ احساس پروگرام کے تحت جو ریڑیاں دی گئی ہیں, جو اپنے لوگوں نے کاروبار شروع کیے ہیں, احساس آمدن پروگرام کے تحت ان کو یہ جو چیزیں ملی ہیں, اس سے انہوں نے اپنا روزگار شروع کیا ہے. اور پرائم منسٹر ادھر گئے ان کا حال احوال کرنے. یہ تو جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جو ریڑی والے تھے کہ ان کو کیسا لگا. بالکل فیصل, میں یہی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مریم نواز سے کیا پوچھنا, میں دیکھ رہا تھا وہ پتہ نہیں کیا. بھائی آپ سے کیا پوچھنا, آپ جا کے ان ریڈی والوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں. فیصل, میں یہی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی اچھی اگزامپل وزیر اعظم سیٹ کر رہے ہیں. ذرا بتا دیں وزٹ کتنی دیر کا تھا ان کا, اور لوگوں سے جب انہوں نے گفتگو کی تو لوگوں نے کچھ شکایتیں کی, شکایتوں کی انبار لگائی, کیونکہ جب بھی فون پہ وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں نا تو لوگ گھبرانے کی اجازت مانگ لیتے ہیں. کل کچھ ہوا ایسا؟ جی بالکل, لوگ بڑے ان کے ساتھ ان کو اپنے بیچ کیجولی پا کے بڑے خوش ہوئے ہیں, اور پہلے تو بہت حیران ہوئے لوگ کہ یہ کیا. اور خاص طور پہ ہم جب ارجنٹائن پارک گئے تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تو بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ مطلب ایک دم سے یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ آ گئے ہیں. تو پہلے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا. لوگوں نے سیلفیز بھی لینے کی کوشش کی ہوگی ڈیفینیٹلی فیصل بھائی. جی ہاں, لوگ ظاہر ہے کوشش کی, لوگوں نے لی. اور پھر ہم آپ نے پوچھا کتنی دیر, تو عمران خان صاحب ڈرائیو کرتے رہے کوئی 2-2.25 گھنٹے. وہ مختلف جگہوں پہ ہم گئے اور ڈرائیو کرتے رہے, وہ خود ہی ڈرائیو کیا انہوں نے مسلسل. سب سے اچھی بات یہ کہ ہر اشارے رکیں, جو ریڈ لائٹ تھی اس پہ رکیں, اور ہونا بھی چاہیے تھا, کرتے رہے, اشارہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے. بلکہ ایک سگنل جو ہمارا ہے وہ تو بہت لمبا تھا یہاں پر ہے. یعنی فیصل بھائی اس سگنل پر رک کے پھر شکایت عمران خان صاحب نے کر دی, یہ بہت لمبا سگنل ہے. ہاں واقعی میں اس کو کرنا ہے, وہ بہت لمبا سگنل ہے. اور وہ پہلے سے اس پہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنا لمبا سگنل ہے کہ وہ اس کا حل نکالنا ہے. اب نکلے گا فیصل بھائی, اب حل نکلے گا. اچھا فیصل بھائی, یہ ہوا کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اتنے بزی رہتے ہیں.
حل اب نہیں نکلے گا، حل پہلے سے پلانڈ ہے. نہیں اب ذرا انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر وہاں پہ ظاہر ہے انہوں نے فیل کیا کہ اگر میں رک رہا ہوں یہاں پہ اتنی دیر، جو عوام رکتی ہے تو ان کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے اس لیے ذرا سپیڈی کام ہو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے نہیں، ظاہر ہے عوام کے لیے. فیصل بھائی یہ بھی ہوا، ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی بزی روٹین میں سے تھوڑا وقت نکالنا کہ خود آپ باہر نکلیں اور ڈرائیو بھی کریں. اسلام آباد ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف وہاں پہ ڈرائیو ہی کرنے میں بڑا مزہ آ جاتا ہے. وہ چاہے ایکسپریس وے ہو، وہ چاہے مارگلا روڈ ہو، بڑا خوبصورت اس کا ویو ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے ایسے ذکر کیا کہ دل چاہ رہا ہے ان کا کہ موسم بھی اچھا ہے، ذرا چلتے ہیں ٹریل پہ، ٹریل 5 پہ یا 6 پہ، ذرا اس طرف بھی گھوم پھر کے آتے ہیں. جی موسم بہت اچھا تھا اور اتنا بھی اچھا نہیں تھا جتنا آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ تھوڑی نہیں فیصل بھائی کراچی میں بیٹھ کے میں کہہ سکتا ہوں موسم بہت اچھا تھا وہاں کا. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ہلکی پھلکی بارش ہوئی آج اور بادل جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور کافی اچھا موسم ہے. لیکن ہم گئے اس سائڈ پہ بھی گئے، ٹریل والی سائڈ پہ بھی گئے اور وہاں پر بھی پرائم منسٹر نے جا کے تھوڑا سا چہل قدمی بھی کی، چیزوں کو بھی دیکھا اور درخت انہوں نے زیادہ سے زیادہ کہا کہ درخت زیادہ سے زیادہ اگانے ہیں اور مزید اگانے ہیں. اور یہ ہدایت انہوں نے دی چیئرمین سی ڈی او کو بھی کہ جو درخت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسلام آباد میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اگائے جائیں. تو ظاہر ہے یہ جو ہمارا مارگلا والی سائڈ ہے پورا، یہ جو ہے ایونیو جو ہے مارگلا اس سائڈ پہ، یہ جو ہل سائڈ روڈ ہے پورا، تو یہ بڑا خوبصورت جگہ ہے اور ادھر ٹریکس جو ہیں بہت ہی پیارے ٹریکس ہیں. آپ لوگ جب میں دونوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ جب آئیں تو آ رہے ہیں فیصل بھائی انشاءاللہ عید پہ آ رہے ہیں، چلیں گے ٹریل 5 پہ انشاءاللہ. کون آ رہا ہے عید پہ؟ میں آؤں گا انشاءاللہ. اچھا آپ آ جائیں تو پھر آپ آ کے تو خود ہی چلے جائیے گا ادھر. تو کیوں فیصل بھائی آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں آپ عید کے بعد جائیں گے نا، عید پہ تو سب کچھ بند ہوگا نا. تھوڑی لمبی چھٹی لے کے آ جاتا ہوں فیصل بھائی، عید کے تھوڑے دن بعد چلے جائیں گے، یوں کر لیتے ہیں. چلیں آپ آئیں پھر دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کچھ. فیصل بے حد شکریہ، گفتگو کر رہے تھے آپ، انہوں نے انہیں دعوت بھی دے دی ہے تو شیب اپنی چھٹیوں میں میرے خیال سے تو اسلام آباد جائیں گے، ویسے کہاں جائیں گے یہ انہیں پتہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. کراچی سے اہم خبر آ رہی ہے، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ڈیفنس میں 330 دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا ہے. اسی پر اپڈیٹ حاصل کریں گے، سعد صابری نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعد 330 دکانیں یہ مارکیٹ سیل کی گئی ہے، کیا خلاف ورزیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ جی بالکل شعیب، ایسا ہی ہے، یہ ضلع جنوبی ہے اور اس کا علاقہ ہے یہ ڈیفینس، جہاں پر 300 دکان پر مشتمل ایک بہت بڑا یہ شاپنگ مال ہے شہر کا، جس کو سیل کیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر اور پاک فوج کی ٹیموں کے ہمراہ یہاں پر جو ہے وہ ریڈ کی گئی اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ لوگ سماجی فاصلے کا بالکل خیال نہیں کر رہے تھے. ماسک بہت سے لوگوں نے نہیں لگایا ہوتا، جس کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے ان کو وارننگ بھی دی اور شاپنگ مال کو سیل بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے آپ پورے شہر میں گھومتے بھی ہیں، ان معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہوئی اس مارکیٹ کو سیل کیا گیا ہے، جو رش یہاں تھا، جو ایس او پی کی خلاف ورزی یہاں ہو رہی تھی، کیا ایسے ہی معاملات طارق روڈ، گل پلازا، زینب مارکیٹ نہیں ہے؟ جی بالکل شعیب، ایسا ہی ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا گزشتہ اگر ایک ہفتے کی ہم بات کر لیں، اس دوران جو شہری انتظامیہ اس کی جانب سے بہت ساری کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ سماجی فاصلے کا خیال نہیں کر رہے. کچھ رش بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم آج کے دن کی بات کر لیں اسپیسیفکلی تو یہ منڈے کا دن ہے، آج کے دن کافی رش ہے. بہت سی مارکیٹس کو جو ہے وارننگ دی گئی ہے. شہر میں انتظامیہ جو ہے وہ فوج کی ٹیموں کے ہمراہ اور پولیس کے ہمراہ لوگوں کو وارننگ دے رہی ہے، ان کو تنبیہ کر رہی ہے. رش تو بہرحال اس وقت مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے، اور وہ شاید اس لیے ہی ہے ساتھ چونکہ 3 چھٹیوں کے بعد آج مارکیٹس کھلی ہیں اور اب ظاہر ہے تیسرا عشرہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس لیے بھی لوگ شاپنگ کرنے لگے. اسد عمر صاحب نے رمضان کے آغاز میں کہا تھا کہ آخری عشرے کا انتظار نہ کیجیے گا، پہلے ہی شاپنگ کر لیجیے گا، کیونکہ ان حالات میں جب ہم نے کووڈ کی اس چین کو، تیسری ویو میں جب ہم کیسز دیکھ رہے ہیں، چین کو بریک کرنا ہے، تو ایسے میں احتیاط زیادہ کرنی ہوگی.
आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज हम बढ़ते हुए कल वाले वाक़े का एक दफ़ा फिर से जिक्र कर लेते हैं कि कल हमने देखा कि किस तरह से फिरदौस आशिक अमान साहिबा, और फिर हमने देखा कि एक खातून जिस पे वो थोड़ा गुस्सा हो गई, बद इंतज़ामी पर अवामी गम गुस्से का सामना अवामी नुमाइंदों को करना पड़ता है, ऐसा कहना है फिरदौस साहिबा का। जो लोग अफसरान और अवामी नुमाइंदों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मायूसी होगी। हम दोनों हुकूमत के अहम सुतून हैं। चीफ सेक्रेटरी को हकायक मस्त करके बताए गए हैं। उस्मान बुज़दार ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। याद रहे कि अब से कुछ देर पहले उनकी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात भी हुई थी। जरा आपको सुनवा देते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अफसरशाही के हवाले से एक नैरेटिव बनाया गया। बदकिस्मती से मिसकम्युनिकेशन हुई चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, और चीफ सेक्रेटरी साहब को हकायक मसाह करके बताए गए। आप जब अवाम की अदालत में अवाम की तर्जमानी करते हैं, अवाम की वकालत करते हैं, तो कहीं तलखी भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि किसी से हमारी नाद है या ज़ाती दुश्मनी है। मैं अगर 2 घंटे वहाँ फ्री चीनी बांटी और सर से लेके पाँव तक पसीने में शराबूर हुई, तो मेरी सबॉर्डिनेट वहाँ मेरी अफसर साहिबा को भी एसी वाली गाड़ी में जा। तो जनाब फिरदौस आशिक अमान साहब आपसे कुछ देर पहले जो गुफ्तगू कर रही थी वो हमने आपको सुनवाई। इसी पर बात करने के लिए फिरदौस आपा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं तो सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह इतनी स्वीट हैं, इतना प्यारा बोलती हैं, जब भी कहीं जाती हैं रौनकें नज़र आती हैं, हंसी मुस्कुराहट, बड़े सुकून पुरतसल्ली वाली शख्सियत है आपकी। कल क्या हो गया था, गुस्सा क्यों आया? देखिए, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मैं एक अवामी नुमाइंदा भी हूँ, और ना मैं कोई ड्राइंग रूम की पैदावार हूँ, और ना मैं कोई ड्राइंग रूमों में एसियों में बैठ के सियासत करती हूँ। मैं अवाम में से हूँ और अवाम के दरमियान होती हूँ, और अवाम की मुश्किलात के तदारक के लिए हर वक्त जो है वो मसरूफ़ अमल होती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो विजन है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का जो मिशन है कि हमने हर हाल में इस महंगाई में अवाम को रिलीफ़ देना है, और उस रिलीफ़ के लिए उन्होंने ये रमज़ान बाज़ार जो है ये शुरू किए, और 7 अरब की सब्सिडी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने दी। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के प्लेटफार्म से फेडरल गवर्नमेंट ने भी मुख्तलिफ ज़रूरियात अशिया की मद में सब्सिडीज़ दी। अब जो हुकूमती तरजीहात हैं उसमें नंबर 1 तरजीह ये है कि हम जो चीनी है, जो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, उसको हम सस्ते दामों सहूलत करके आवाम को दस्तयाब करें जी। और 85 रुपये अगर रिटेल की प्राइस है तो 65 रुपये हुकूमत जो है उसको 20 रुपये फ़ी केजी सब्सिडी दे के तो उन रमज़ान बाज़ारों में अवाम की सहूलत के लिए ला रही है जी। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर वो काउंटर वहाँ नहीं होंगे, एक काउंटर होगा, ख़वातीन और मर्द जो हैं वो किस तरह से खड़े पसीनों में नहाए बिल्कुल और 1 किलो चीनी के लिए तरसेंगे, तो ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमने देखा था कि खान साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, अगर रमजान बाजार लगेंगे और रमजान बाजारों के इनेकाद होगा तो लोगों को उनके हक के मुताबिक हर चीज मिलेगी। चापा एक और चीज जो कल से मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि फिरदौस साहिबा को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, ऐसा भी कुछ था क्या? ये हकीकत है? देखिए, ये बेबुनियाद मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। पहली बात तो ये है कि जो 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज कर चुका हो उसके लिए ये प्रोटोकॉल को ईमानी नहीं रखते। हमारी वो ख़त्म हो चुकी होती है एक जो नमूदो नमाइश और सुपीरियरिटी की हिस्सा है। जब आप वो तमाम पोजीशंस एंजॉय कर लेते हैं तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ये देख रहे होते हो कि आपके मिशन के साथ जुड़ा सही, यानी ये वो सिर्फ आप आवाम को रिलीफ आवाम को रिलीफ देने की बात आप कर रही थी आपा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो तनकीद रवैये पर हो रही है और चॉइस ऑफ वर्ड्स पे हो रही है,
کیا آپ سٹینڈ کرتی ہیں کہ جو رویہ تھا اور جو جملے استعمال کیے گئے اور جو لفظ اسپیشلی آپ نے بولا کہ آپ کو کس نے تعینات کیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا، آپ سٹینڈ کر رہی ہیں اس جملے پر، اس لفظ پہ، اس رویے پر، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ فرسٹریشن تھی، ہیٹ آف مومنٹ تھا اور وہ غلط ہوا؟ وہ غیر مناسب جملہ تھا، لیکن چونکہ ان ساری آرٹس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان بھی ہیں اور انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور غصہ بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ جو انوائرمنٹ وہاں بنا کہ جب وہاں پہ پہنچی ہوں میں، اور میں تو وہاں گئی تھی حکومتی ترجیحات کا جائزہ لینے، جب میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں تو عوام کے لیے دوزخ بنا ہوا ہے وہ بازار، اور الٹا جو ہے وہ نیک نامی کی بجائے اس بازار میں حکومتی بدنامی ہو رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ میرا گریبان پکڑ رہے ہیں، اور وہاں چینی کے سٹال پہ چینی خرید کے میں نے ان خواتین کو اور شہریوں کو خود ڈسٹریبیوٹ کی۔ سبزی کی دکانوں میں بھی میں عوام سے پوچھتی رہی کہ آپ کو یہ جو ریلیف ہے اس میں جو ہے آپ مطمئن ہیں؟ وہاں جو انتظامات کا ایشو تھا وہ ایشو تھا صحیح، یعنی ان انتظامات کے ایشو کی وجہ سے کام سارا دن رمضان بازاروں کی مانیٹرنگ کرنا ہے، بالکل ظاہر ہے، وہ رویہ مناسب نہیں تھا وہاں سے بھی۔ وہ اے سی صاحبہ جو ہیں وہ اے سی والی گاڑی میں جا کے کوئی 1.5 گھنٹہ میں نے رمضان بازار میں گزارا ہے، تو میں پسینے میں نہا چکی تھی، تو وہ اے سی والی گاڑی میں جا کے تو ماشاءاللہ سے اپنا روزہ ٹھنڈا کر رہی ہوں، تو مجھے جو ہے وہ روزے کی گرمی نے بھی اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کی تپش نے بھی پریشان کیا ہوا تھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہیں پہ وہ نانگواری جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ آپا یہ جو بات پھر اس کا مطلب ہے کی جا رہی ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں اور اے سی صاحبہ بجائے اس کے آپ کے ساتھ مانیٹر کرتی چیزوں کو دیکھتی، وہ اے سی والی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں، اور جب پھر کسی خاتون نے آپ کو شکایت کی اور آپ نے دیکھا کہ اے سی صاحبہ ساتھ موجود نہیں ہے، پھر بلایا گیا، اس لیے غصہ ہے، یہ ٹھیک بات ہے آپا؟ بالکل یہ حقیقت ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ میں جب انٹر ہوئی ہوں تو اے سی صاحبہ نے اپنی گاڑی سے نکل کے مجھے ساتھ لیا، ریسیو کیا، اور جو ہی جو ہے وہ میڈیا آگے کھڑا تھا تو میڈیا کو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ مہنگائی پہ بولے ہیں اور یہ بائیو میٹرکس پہ بولے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد جو ہے وہ افطاری کی نشریات شروع ہو جانی ہے، تو آپ پہلے ہمارے 2 سوال لے لیں۔ جو ہی شہباز شریف کا انہوں نے نام لیا ہے تو یہ جلدی سے جا کے سائڈ پہ ہو گئی ہیں، شہباز شریف کا نام کو میزائل ہے تو ان کو نہ لگ جائے، ٹھیک ہے یہ سائڈ پہ ہو گئی ہیں۔ صحیح اس کے بعد چینی کے سٹائل پہ جب ٹھیک آپا سوری یہ معاملہ تھا، ٹھیک ہے آپا سوری ان کو تھا کہ بھئی کہیں میں سیاسی گفتگو کروں اس میں حصہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے آپا کہیں ساتھ کھڑی نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ کل کو ان کی کوئی پوسٹنگ میں پرابلم نہ ہے۔ ٹھیک ہے آپا آئی گاٹ اٹ، کیونکہ آپا لاسٹ منٹ ہے، چونکہ آپ نے اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کہ لوگ تو ایڈمٹ نہیں کرتے، ہمارے پولیٹیشنز تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ہم ویسے بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی، آپ نے ایڈمٹ کیا کہ وہ نامناسب رویہ تھا۔ آپا اسی بڑے پن کا رویہ، اسی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں یا آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ جو لفظ استعمال ہوا آپ اس پہ معذرت خواہیں کیونکہ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ایک ڈیبیٹ تھا کہ وہ ختم ہو جائے آپا اور آپ کے لوگ آپ کی عزت کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میرا انٹینشن تھی اور جو میری وہاں پہ عوام دوست سوچ تھی اور جو میرا کنڈکٹ تھا وہ لوگوں کو ریلیف دینا، ان کے مسائل کا تدارک کا تھا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ اس مشن ویژن یا کنڈکٹ پہ تو مجھے کوئی کسی طرح سے بھی ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ پہ افسوس ہے تو آپ واپس لیتی ہیں آپا؟ جو اس کے ساتھ جڑا کوئی نامناسب لفظ جس کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ یقیناً روٹین میں بھی ہم استعمال نہیں کرتے، اور وہ پتہ نہیں اس وقت غصے کی حالت میں میرے منہ سے وہ نازیبا لفظ جو نکلا تو وہ نامناسب تھا، وہ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے آپا، بے حد شکریہ، آپ موجود تھی ہمارے ساتھ اور کہہ رہی ہیں کہ انٹینشنز ان کی جو تھی وہ عوام کے حوالے سے تھی، کیونکہ وہ جس طرح بتا رہی ہیں کہ جب وہ گئی گرمی کتنی تھی اور جنہیں بریف کرنا چاہیے تھا وہ شاید اے سی والی گاڑی میں موجود تھے، اور یہ ایک وہ چیز تھی جس پہ آپا کو تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو عوام کے اندر موجود ہونا چاہیے، ان کو عوام کی شکایتیں سننی چاہیے، لیکن عوام کے اندر موجود نہیں ہے اور جا کے سکون یا تسلی سے بیٹھے۔ لیکن جو غیر مناسب یا نامناسب لفظ آپا کی طرف سے استعمال کیا گیا اس پہ وہ کہہ رہی ہیں
کہ وہ شاید گرمی تھی, سچویشن ایسی تھی جو کہ ان کے منہ سے نکل گیا. چلیں جی آگے بڑھیں گے. فردوس عاشق اوان صاحبہ, انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لیا, تو آپ بھی اب بڑا دل کیجئے, رمضان کا مہینہ ہے, معاف کر دیجئے, درگزر کر دیجئے. وہ گئی تھیں عوام کے لیے, آپ کے لیے. اینیویز جی وقت ہو گیا ختم, ایک بریک لیں گے جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام قطب آن لائن رمضان اسپیشل. دیکھتے رہیے سما.